يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، سگریٹ نوشی ہو، نسوار ہو یا تمباکو ہو، کسی بھی قسم میں، یہ ساری چیزیں گندی چیزیں ہیں اور بہت سے نقصانات پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں ہی ان پر مباح کی ہیں، اور گندی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ پیغمبر لوگوں کو بھلی باتوں کا، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور گندی چیزیں حرام قرار دیتے ہیں۔ تمباکو نوشی، نشہ آور چیزیں، سگریٹ، نسوار، یہ اپنی تمام قسموں سمیت پاکیزہ چیزوں میں سے نہیں ہیں بلکہ گندی چیزوں میں سے ہیں۔ اسی طرح تمام نشہ آور چیزیں بھی گندی چیزوں میں سے ہیں۔ تمباکو نہ پینا جائز ہے، نہ اس کی بیع جائز ہے، نہ ہی اس کی تجارت جائز ہے، جیسا کہ شراب کی صورت ہے۔ تو جو شخص سگریٹ پیتا ہے، تمباکو استعمال کرتا ہے یا نسوار کا استعمال کرتا ہے یا اس کی تجارت کرتا ہے، اسے جلد ہی اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے زمانہ ماضی کے افعال پر نادم ہونا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا چاہیے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایمان والو سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں فضول خرچی کے زمرے میں بھی آتی ہیں کہ ان کا انسان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فضول خرچی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ایسے بھی ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو نشہ دلا دے، اس کی تھوڑی مقدار جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو نشہ یا تمباکو یا کوئی ایسی چیز یا نسوار وغیرہ جب کثرت سے کھائی پی جائے، استعمال کی جائے، تو انسان کی عقل جو ہے وہ انسان مدہوش سا ہو جاتا ہے، اس پہ نشہ طاری ہو جاتا ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ تو تھوڑی چیز بھی حرام ہی ہے، تو اس لیے جب کسی حرام چیز کو کھایا پیا جائے گا، حرام چیز کا استعمال کیا جائے گا، تو پھر کیسے انسان کا وضو سلامت رہ سکتا ہے؟ اگر انسان کا وضو تھا اور اس نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لہذا اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں کھانا پینا بھی شرعاً حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون